روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے باز رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج ہم کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کو ہلکا ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں اور اب روزہ نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ یہاں ایسی مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں بھوکا پیاسا رہنے سے موت کا خطرہ ہو یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا اتنا دینا کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسی حالت ہے اور اس عورت کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہو کہ وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بھوک کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھا تو مجھے موت آنے کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکتا، اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو تو ایسی آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 5، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو، جس کا عمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو، تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 6، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کو کوئی طاقتور آدمی ہتھیا کر لے جائے اور کہنے لگ جائے
کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 7، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 8، سانپ کاٹ دے یا کوئی زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھے اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا روزے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو ویڈیو کے حقائق کیسے لگے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔